میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ابھی تو شدید دھوپ کی بات ہوئی تھی. شدید دھوپ یعنی شدید لائٹ ہے، شدید سن لائٹ ہے، تو نماز کو تاخیر، ظاہر گرمی ہے، کلفت ہے. اچھا پھر شدید اندھیرے کے باعث اگر نماز میں تاخیر، شدید اندھیرا، رات کا اندھیرا ہو یا کسی اور ٹائپ کا اندھیرا، بعض اوقات ویسے دن میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں دو چیزیں، ایک تو وہی بات جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ جمع بین الصلاتین کرنا، نہیں اتنی تاخیر کرنا کہ ایک نماز کا وقت نکل جائے دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے. یا جمع بین الصلاتین دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جمع تقدیم اور ایک ہوتا ہے جمع تاخیر. جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ادا کر لینا، اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ادا کرنا. یہ مغرب عشاء کا ذکر بطور مثال کر رہا ہوں چونکہ سوال اندھیرے سے متعلق ہے، ورنہ ظہر اثر کا بھی یہی معاملہ ہے. تو جمع تقدیم جمع تاخیر دونوں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن کب؟ وہ جو خاص موقع ہے حج کا موقع، اسی موقع پر جمع ہے اس کا. باقی ویسے جتنی احادیث یا آثار جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازیں جمع فرمائی گئی ہیں، ان کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ وہ ہاں جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے. جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھی اپنے آخری وقت میں اور اگلی نماز پڑھی اپنے اول وقت میں، تو وہ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جمع کیا، لیکن وہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے. تو جو دو مواقع ہیں وہ حج والے، ان دو مواقع پہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ نماز جمع کرنا فقہ حنفی کی روح سے درست نہیں ہے، اور احادیث و آثار کا جو جواب ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ جمع سوری پر معمول ہے. تو جمع اس طرح تاخیر، ایسی تاخیر نہیں کر سکتے. باقی رہ گئی جو ہے وہ معمولی سی تاخیر کرنا. معمولی تاخیر کی مغرب کے اندر ویسے حکم یہ ہوتا ہے کہ جو مغرب کی نماز کا وقت ہے یہ کب تک ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے شفق احمر جو ہوتا ہے، یعنی سرخی آتی ہے نا غروب آفتاب کے بعد، وہ سرخی جب ختم ہوتی ہے تو پھر سفیدی آتی ہے، اسے شفق ابیض کہتے ہیں. اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے. تو سب سے کم جو رات ہوتی ہے نا، سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے سال کی، اس دن بھی مغرب کا وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ 18 منٹ. تو یعنی مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے. تو اس کے اندر تو تاخیر ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ تاخیر بھی مغرب جلدی پڑھنا افضل ہے. جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا کہ آسمان جو ہے اوپر ستارے خوب ظاہر ہو جائیں، یہ مکروہ ہے، مانعت ہے اس کی، تو جلدی پڑھنی چاہیے. لیکن 1 گھنٹہ 18 منٹ تو کم از کم وقت ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کے اندر اگر کوئی تاخیر کسی عذر کے سبب کر لیتا ہے، عذر کی وجہ سے تاخیر ہو، وہ چاہے اندھیرے کی وجہ سے ہو یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہو، تو ایسی صورت میں نہ تو کراہت ہوگی، نہ بندہ گناہگار ہوگا، نماز بھی ادا ہی شمار ہوگی، قضا نہیں ہوگی. یہ تو معاملہ ہو گیا مغرب کا. اب عشاء کی طرف آئیے. عشاء کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے ویسے تو سحری کا وقت ختم ہونے تک ہے، لیکن عشاء کی نماز کے اندر مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کی جائے. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر مجھے تم پہ شاک گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم پہ یہ شاک گزرے گا، گراں گزرے گا، تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا. تو اسی لیے جو ہے فقہاء کرام نے مسئلہ فرمایا کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر کرنا مستحب ہے. تہائی کے بعد آدھی رات تک تاخیر کرنا یہ بلا کراہت جائز ہے. آدھی رات سے زائد تاخیر کر دینا بلا عذر یہ مکروہ ہے. نماز ہو جائے گی لیکن بلا عذر آدھی رات سے زیادہ تاخیر کریں گے تو مکروہ ہے، عذر کی وجہ سے کریں گے تو مکروہ بھی نہیں ہے. اب یہ تو ہو گئی بات عشاء کی یہ والی. اب ایک لوگوں میں یہ مسکنسپشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر سو جائیں تو آپ اٹھیں تو آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وقت ختم ہو گیا. تو یہ بات غلط ہے. آپ سو گئے، اٹھے، عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے. سونا نہیں چاہیے عشاء پڑھنے سے پہلے، لیکن کسی وجہ سے بندہ تھکا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے، سو گیا، اٹھا ہے اب، تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے. دوسری بات، بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 12 بجے کے بعد جو ہے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے رات. تو ایسا بھی نہیں ہے، کم از کم پاکستان میں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ رات 12 کے بعد جو ہے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا. تو سحری کا وقت ختم ہونے تک وقت ہوتا ہے باقی عشاء کا. اب آ جائیں اندھیرے میں نماز پڑھنے کی طرف. ایک ہے معمولی اندھیرا اور ایک ہے شدید اندھیرا. معمولی اندھیرے کے اندر تو نماز پڑھنا جائز ہے، خود حضور جان عالم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا. معمولی اندھیرے یعنی معمولی سے کی تعریف کیا ہوگی کہ نظر آ رہی ہے؟ معمولی کا مطلب یہ پتہ چل رہا ہو جیسے حضور جان علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، سامنے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا جو ہے آرام فرما رہی ہوتی تھی. سرکار جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ ان کو جو ہے ٹچ کرتے تھے تاکہ وہ ہٹ جائیں، تو وہ ہٹ جاتی تھی اس جگہ سے، سرکار سجدہ فرماتے یعنی نظر. کیونکہ اور آگے حدیث میں لفظ ہیں کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے،
صحیح۔ اندھیرا ہوتا تھا نظر نہیں آتا تھا، تو معمولی اندھیرے میں نماز پڑھنا ثابت ہے، لیکن صحیح۔ ایسا اندھیرا کہ جس سے دل تنگ ہو، وحشت محسوس ہو، ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی، نماز تو ہو اچھا، جاتی ہے، اندھیرے صحیح۔ کے اندر بھی روشنی ٹھیک ہے، ہونا میں شرط ہے اس اپنی کے معلومات لیے۔ کے جی لیے ہاں۔ کہ وہ مسلح نظر نہ آ رہا ہو۔ ہاں صحیح، نماز تو ہو جائے گی، اچھا، لیکن جو ہے وہ ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا اندھیرا کراہیت ہے، کراہیت ہے۔ اچھا اس میں اب ان انٹینشنلی بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لائٹ چلی گئی، ایک دم گھپ اندھیرا، کوئی بات نماز ہو گئی، نہیں، کوئی کمپلیٹ کر لیں، نماز ٹھیک کمپلیٹ ہے، کر لیں، نماز ہو جائے گی، پھر نماز کراہیت باطل نہیں ہوگی کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھی، جان بوجھ کے بالکل نہیں کیا، ٹھیک، وہ ضرور نماز باطل کرنی بھی نہیں چاہیے، اچھا ٹھیک ہے، عمل باطل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آ جائیں اندھیرے کے اندر مسجد جانے کی طرف، تو جماعت کے لیے شدید اندھیرا جو ہے ترک جماعت کا عذر ہے، یہ کہ اچھا، شدید اندھیرے کی وجہ سے جماعت معاف ہو جاتی ہے، جس طرح ٹھیک ہے، بارش کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے، صحیح، شدید اندھیرا جو ہے یہ ترک جماعت کا عذر ہے، لیکن خوب غور کر لیں کہ شدید اندھیرا ہو، ایسے نہیں کہ صحیح۔ معمولی سا اندھیرا اور آپ نفس کے لیے جو ہے وہ مؤخر کرنا، جماعت ترک کرنا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے بشارت دی ہے، باقاعدہ حدیث شریف ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو کثرت کے ساتھ چلنے والے ہیں اندھیرے میں مسجد کی طرف، ان کو نور تام، قیامت کے دن نور تام کی بشارت دے دو، قیامت کے دن نور تام نصیب ہوگا جو اندھیرے کے اندر مسجد کی طرف چل کے جائے اور جماعت سے نماز ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔